السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں 51 الفاظ ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے 12 الفاظ وہ ہیں جو پہلے بعین ہی ویسے نہیں آئے۔ 39 الفاظ تو بعین ہی پہلے گزر چکے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ لیسا، یہ ان 12 الفاظ میں سے ہیں جن کو ہم نسبتاً نایا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لیسا فعل ناقص ہے، اس کے معنی نہیں ہے، از ناٹ کا جو ترجمہ ہے انگلش میں یہ وہ ہے لیسا، از ناٹ، نہیں ہے۔ اس کا مؤنث کا صیغہ ہے لیست، وہ پہلے گزر چکا ہے پہلے پارے میں۔ وقالت الیہود لیست النصارى، وہ جو لیست نہیں ہے وہاں مؤنث کا صیغہ تھا، یہاں مذکر کا صیغہ ہے لیسا۔ اس کے بعد البر کا لفظ یہ پہلے گزر چکا، ان بھی پہلے گزر چکا، تولو یہ بھی گزر چکا، وجوہکم وللہ المشرق والمغرب والی آیت میں گزر چکا۔ قبل المشرق، یہ قبل کا لفظ دوسرا ہے اس آیت میں جو نایا ہے، قبل۔ یہ بھی لفظ آپ دیکھیں، قبل کا لفظ پہلے گزر چکا، قبلہ کا لفظ گزر چکا اس دوسرے پارے کے شروع میں۔ تو قبل کے معنی ہے طرف کے، رخ پر۔ المشرق والمغرب ولیکن البر، نیکی، من جو شخص، آمانا وہ ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کا دن، یوم آخر، والملائکہ اور فرشتے، والکتاب اور کتاب، والنبیین اور نبیوں، وآتا اور اس نے دیا، المال، مال یہ لفظ پہلی دفعہ آیا ہے، لیکن اردو دان طبقے کو معلوم ہے کہ المال کے معنی مال و دولت ہے۔ علا پر، حب محبت، حب ہی اس کی محبت، زوی، یہ زوی کا لفظ ایگزیکٹ یہ لفظ پہلی دفعہ آیا ہے۔ ذو کا لفظ پہلے آ چکا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل والا ہے۔ یہاں زوی آیا ہے، یہاں والے، ذو سے جمع کا۔ ذوی القربہ قرابت، رشتہ داری، ذوی القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین مسکین کی جمع، وابن السبیل اور رستے کا بچہ مراد مسافر ہے، یہ پہلے گزر چکے۔ والسائلین یہ لفظ پہلی دفعہ آیا ہے۔ السائلین سوال سے ہے، سوال کے معنی مانگنا، طلب کرنا، تو سائل اس سے اس میں فاعل ہے، مانگنے والا، طلبگار۔ جمع یانو لگا کے جمع بنا دیا گیا، سائلین مانگنے والے، طلبگار لوگ، والسائلین اور مانگنے والے، وفی الرقاب، و فی اور میں، الرقاب یہ لفظ پہلی دفعہ آیا ہے، الرقبہ کی جمع ہے۔ رقبہ کہتے ہیں گدی کو، گردن کے معنی میں بھی آتا ہے، تو رقاب گردنوں میں، وفی الرقاب اور گردنوں میں، تو یہ آئے گا تو اس سے مراد ہوگا گردنوں کو چھڑانے میں۔ اس کے بعد اقامہ کا لفظ آیا ہے، وا کے معنی اور ہیں، اقامہ
اس سے ملتا جلتا لفظ، اسی سے مشتق لفظ یقیمون الصلاۃ بالکل شروع میں آیا تھا سورۃ البقرہ کے۔ تو یہاں اقامہ فعل ماضی ہے، اس نے قائم کی، اس نے قائم کیا، الصلاۃ نماز، وآتا اس سبق میں بھی پہلے آ گیا آت المالا سے، آتا اس نے دیا، الزکات زکات، والموفون، والموفون وا کے معنی اور الموفون، الف لام تو معرفہ بنانے والا ہے، آگے لفظ ہے موفون، یہ وفا سے ہے، وفا کے معنی پورا کرنا، اس سے فعل ماضی باب افعال سے آتا ہے، اوفا، اس نے پورا کیا، اس نے وفا کی۔ مضارع آتا ہے یوفی، وہ وفا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، یوفی، کیونکہ مزید فی ہے، فعل مزید فی ہے، مزید فی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی یا کو میم سے بدل دیا جائے، اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ جیسے مجرد کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل کے وزن پہ آ جائے تو اس میں فاعل بن جاتا ہے، تو مزید فی میں فعل مضارع کی جو علامت ہے، یعنی یا، حمزہ، تا، نون، آتا، یا، نا، تو اس میں جو علامت مضارع یہاں یا ہے یوفی، اس کو میم میں بدل دیں تو اس میں فاعل بن جائے گا، کرنے والا معنی بن جائے گا۔ تو یوفی وہ وفا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، موفی وفا کرنے والا، وفادار، پورا کرنے والا۔ پھر آگے وہ نون لگا کے جمع بن گیا موفی سے، موفون پورا کرنے والے، وفا کرنے والے، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، گزر چکا پہلے، اذا آہدو، اذا جب، آہدو پہلے اس پر بات ہو چکی، آہدہ اس نے عہد کیا، اس نے پکا وعدہ کیا، آہدو ان سب نے وعدہ کیا، اذا آہدو جب بھی انہوں نے وعدہ کیا، جب بھی وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء فی کے معنی میں، اور البأساء سختی، تنگی، خاص طور پہ یہ جو مالی تنگی ہے، تنگ دستی ہے، اس کے لیے آتا ہے فی البأساء، تنگ دستی میں، تنگ حالت میں، والضراء وا کے معنی اور، الضراء تکلیف، خاص طور پہ مرض، بیماری، جسمانی تکلیف، وحین وا کے معنی اور، حین کے معنی وقت، البأس باس کے معنی بھی سے مراد یہاں جنگ ہے، سخت شدت کی حالت، یعنی جنگ کی حالت، وحین البأس کے معنی ہوں گے جنگ کی حالت میں۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، اب یہ صدقوا کا لفظ ہمارے لیے یہاں نایا ہے، لیکن اردو دانتب کے لیے نایا نہیں ہے، صدق سے، صدق کے معنی سچائی، فعل ماضی آتا ہے صدقہ، اس نے سچ کہا، صدقوا ان سب نے سچ کہا۔ اس کے بعد فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہی لوگ ہی تقوی والے ہیں۔ یہ 12 الفاظ تھے، اور ان کے ساتھ جو باقی 39 الفاظ جو پہلے گزر چکے، ان پر ہم نے بات کر لی۔ آئیے اب ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اے لوگو، اے انسانوں، اے مومنوں، اہل کتاب، مشرکو، سب سن لو کہ لیسا نہیں ہے، البرہ یہی نیکی نہیں ہے، نیکی کی حقیقت یہ نہیں ہے، ان کے تولو تم لوگ پھیرو، رخ کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنے چہروں کا رخ کرو، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، یہی نیکی نہیں ہے، نیکی کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ کیوں جھگڑ رہے ہو قبلے کے حوالے سے کہ مشرق کی طرف رخ کیا، مغرب کی رخ کیا؟ یہ نیکی کے مختلف مظاہر ہیں، لیکن حقیقت نیکی یہ نہیں ہے، نیکی کی جڑ یہ نہیں ہے، نیکی کی بنیاد یہ نہیں ہے، نیکی کی روح یہ نہیں ہے۔ یہ مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر ضرور ہے، بنیاد یہ نہیں ہے۔ بنیاد پوری ہوگی پھر یہ مظاہر فائدہ دیں گے، پھر بھی وہی بنیاد
جب پوری ہوگی، یعنی اللہ پر ایمان ہوگا، تو اللہ جو فرمائے گا پھر اس کے مطابق جو ہوگا وہی مظہر فائدہ دے گا نا۔ تو فرمایا بذات خود مشرق کی طرف رخ کر لینا یا مغرب کی طرف رخ کرنا یہ نیکی کی بنیادیں نہیں ہیں، ولیکن، اور حقیقت کیا ہے؟ لفظی ترجمہ اور لیکن، یعنی حقیقت البر نیکی کیا ہے؟ اس نیکی کی حقیقت کا حصول کس بندے کے لیے ہے؟ کون حاصل کر سکتا ہے؟ من، جو شخص آمانا ایمان لے آیا، باللہ اللہ پر، جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا اللہ کی ذات پر یقین ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، والیوم الآخر، اور آخرت کا کے دن پر اس کا ایمان ہے، یعنی جس کے تمام اعمال کی بنیاد اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات ہے، والملائکہ، اور اس کا ایمان ہے، وہ ایمان لے آیا الملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ یہ ملائکہ، کتاب، نبیین، یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتا ہے ایمان کا۔ ملائکہ کا ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتے رہتے ہیں، لانے والی ہستیاں ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ والکتاب، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آتا ہے، اس پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ والنبیین، اور وہ شخصیات جن پر اللہ کا پیغام آتا ہے ان پر بھی اس کا ایمان ہے۔ تو یعنی اللہ پر، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، آخرت اخروی نجات اس کا مقصود ہوتا ہے، اس کی منزل ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں اس کی کامیابی کے لیے جو ہدایت نامے کا اللہ کا سلسلہ ہے، ہدایت لانے والے ہیں جو ہدایت نامہ ہے، جن پر ہدایت آتی ہے، ان کے ذریعے سے ملتی ہے، ان سب پر اس کا ایمان ہے۔ اس کے بعد نیکی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے یہ نظریہ، یہ تصور یقینی اور مضبوط بنانا ہوگا، پھر نیکی کا سلسلہ آگے چلے گا۔ تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ، ہاں اب نیکی پھر کیا ہوگی؟ نیک کون شخص ہوگا؟ نیکی کس شخص کی اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ کہ جب یہ ایمان ہوگا، پھر وَآتَا، اور دیا، المال، مال، اور اس آدمی نے پھر مال دیا، علی حبہ، اس کی محبت پر۔ یہ اس کی سے مراد اللہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ ہی کی رضا کے لیے مال دیا، اور ہی کی ضمیر مال کی طرف بھی جا سکتی ہے، یعنی مال کی خواہش کے باوجود مال خرچ کیا، ضرورت ہی نہیں تھی، بس اب مرنے لگا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں مال کا، آگے کوئی ولی وارث نہیں، دے دیا، نہیں، مال کی ضرورت ہے مگر پھر خرچ کیا۔ اور اس کے خرچ کے زیادہ حقدار کون ہیں جن پر خرچ کیا جائے؟ سب سے پہلے ذوی القربہ، قرابت والے، رشتہ دار، قریبی لوگ، نسبی قرابت، حسبی قرابت، سببی قرابت، کسی بھی حوالے سے جو قرابت ہے، جتنا اقرب ہے، جتنا قریب ترین ہے، اتنا حقدار ہے۔ والیتامى، اور یتیم لوگ، معاشرے کے بے کس لوگ۔ یتیم سے مراد وہ غیر بالغ، نابالغ ہے جس کا والد فوت ہو جائے، یعنی جس کا سہارا اٹھ جائے، تو معاشرے کا بے سہارا طبقہ اس کے بعد حقدار ہے تمہارے مال کا۔ والمساکین، اور مساکین، مسکین کی جمع، مسکین وہ ہے جو دو وقت کی روٹی جس کو نہ ملے، دو وقت کی روٹی کا محتاج ہو۔ تو فرمایا اور وہ جو معاشرے کا محتاج طبقہ ہے، کہ بظاہر سہارے تو ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی معاش بہت کمزور ہے، معیشت بہت کمزور ہے، وہ حقدار ہیں تمہارے اس مال کے۔ وابن السبیل، اور مسافر جن کو عارضی طور پہ کوئی بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے، عارضی طور پہ ایک محتاجی لاحق ہو جائے، وہ طبقہ۔ والسائلین، اور کچھ لوگ وہ جو موقع پر، خاص موقعوں پر کوئی انہیں ضرورت پڑ گئی، سائلین، انہوں نے ہاتھ دستے سوال دراز کر دیا اور مانگ لیا تم سے، وہ حقدار ہیں۔ وفی الرقاب، اور گردنوں میں، یعنی گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرانے میں،
لوگوں کو حالات کے شکنجے سے چھڑوانے کے لیے جو مال خرچ کرو گے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو یہ ہے نیکی۔ اب یہاں تک بنیادی نیکی کی بنیادیں بتائیں، وہ بنیادیں جو معاشرے کی ضرورت ہیں، یعنی ہم عام طور پہ حقوق العباد کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد حقوق اللہ کا ذکر کیا کہ ابھی بھی نیکی کا تصور مکمل نہیں ہے جب تک حقوق اللہ نہیں ہو گیا تھا۔ وَأَقَامَ، فرمایا اور قائم کی اس شخص نے، الصلاۃ، نماز کو قائم کیا، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگایا، اپنی فکر کو، اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی۔ وآتا، اور دیا، الزکوٰۃ، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، مال میں سے کچھ نکالنا، 2.5%، 40واں حصہ، اور وہ دی۔ اس سے پہلے آت المال بھی آ چکا ہے، یہاں آت الزکوٰۃ دوبارہ لایا گیا۔ وہاں آت المال یہ ہے کہ انسان کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے ضروریات میں، یہ نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ کے بغیر تو آپ کا دین کی بنیاد نہیں پوری ہوگی۔ زکوٰۃ دیں گے تو دین کی بنیادی بات پوری ہوگی، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جب حالات مختلف قسم کے آتے ہیں تو مال کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ آگے فرمایا والموفون، یہ جو طبقہ ہے جو نیکی کا حقدار ہے، فرمایا والموفون، اور یہ لوگ وفا کرنے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے وعدے کو، اذا عہدو، جب بھی کوئی وعدہ کیا، یہ لوگ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں پھر اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین، اور کردار کے اس قدر پختہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس خود بہت اچھے اعمال کر لیے یہ کافی ہو گیا، نہیں، صرف معاشرے میں نیکیاں کر دی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، یہ بھی کافی نہیں۔ اللہ کے حضور نماز ادا کر لی، زکوٰۃ دے دی، یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہے دین کا نقشہ۔ اللہ کے ہاں دین کا نقشہ تب تکمیل کو پہنچتا ہے جب انسان باطل کے خلاف کھڑا ہو، حق کی آواز بلند کرے، اور جب حق کی آواز بلند کرے گا، باطل کے خلاف ڈٹے گا، تو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وقت صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فرمایا والصابرین، اور یہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، فی البأساء، تنگ حالت میں بھی، والضراء، اور تکلیف کی حالت میں بھی، وحین الباس، اور جنگ کی حالت میں۔ جب باطل کے خلاف ڈٹتے ہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ حین الباس، جنگ کی حالت میں بھی یہ لوگ پختہ کار ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں۔ یہ جب نقشہ پورا ہوتا ہے، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ، الذین، جنہوں نے صدقوا، سچ کہا، سچ کیا، یہ سچے لوگ ہیں۔ یعنی وہ جو نیکی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہوں گے، کئیوں نے نیکی کا کوئی نقشہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی نقشہ بنایا ہوا ہے، کوئی حقوق العباد ہی کی بات کرتا ہے، کوئی حقوق اللہ ہی کی بات کرتا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے مظاہر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب مظاہر جزوی ہیں، دین ایک مکمل دستور کا نام ہے، اور اس میں نیکی کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہے جو اس آیت میں آ رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت قیمتی، بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ کی۔ تو فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم، یہی کے یہی وہ لوگ ہیں، المتقون، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، نیکیوں کا کمانے والا، سچا نیکیوں کو کمانے والا بنائے، اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک بار پھر بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے رخ کر لو، چہرے پھیر دو، ہے یہی نہیں ہے۔ ولکن البر، لیکن بلکہ فرمایا نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو شخص ایمان لائے اللہ پر، یعنی نیکی کا حقدار تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر،
اور یوم آخرت پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر یعنی کتابوں پر، سلسلہ اللہ کی کتابوں کا جو سلسلہ ہے اس پر، والنبیین اور انبیاء پر، نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور صرف ذہنی اور فکری طور پہ کافی نہ ہو، عملی انسان ہو کہ وآت المال، اور اس نے دیا ہو، دیتا رہتا ہو، خرچ کرے المال، مال کو، علی حبہ اس کی چاہت کے باوجود، ذوی القربہ قرابت داروں، والیتامہ اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں، والسائلین اور مانگنے والوں، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں مال خرچ کریں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اور وہ اپنے عہد کو پورے کرنے والے ہوں، اذا عہدوا جب بھی کوئی عہد کر لیں، والصابرین فی البأساء اور صبر کرنے والے ہوں فقر و فاقہ میں، تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور حالت جنگ میں، اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بر کا صحیح حقدار بنائے، نیکیوں کے حصول کا رستہ ہمارے لیے آسان فرمائیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان رستوں پر چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔